ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے 12 سال کی عمر میں کسی سے کچھ قرضہ یا کچھ امانت اس کی لے لی، اب وہ دینا بھول گیا یا نہ دیا، اور اب وہ بچہ بالغ ہو گیا ہے اور یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے جس سے پیسے لیے تھے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ویسے تو یہ 12 سال میں اگر وہ بچہ بالغ نہیں ہوا تھا، علامات بلوغت کوئی بھی ظاہر نہیں ہوئی تھیں، تو یہ مطلب ابھی مکلف نہیں ہوا تھا، اگر یہ نہ بھی دے، کچھ بھی پیسہ صدقہ وغیرہ نہ کرے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن فرض کر لیں اگر 12ویں سال میں بالغ ہو چکا تھا، یا نابالغ ہی تھا اس زمانے میں، لیکن یہ چاہتا ہے کہ چلو پھر بھی میں شریعت کے تقاضے کے مطابق کچھ نہ کچھ کر لوں، تو اب اس کے لیے حکم شرع یہ ہوگا کہ یہ جتنا پیسہ اس نے لیا تھا غور کر لے، اگر ایکوریٹ رقم معلوم ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو اندازہ کر لے کتنے ہوں گے، 10,000، 12,000، 100، 200، 300، جہاں دل اس کا گواہی دے کہ ہاں اتنے ہوں گے، اتنا پیسہ اس نامعلوم مالک کی طرف سے صدقہ کر دے، انشاءاللہ بروز قیامت کوئی گرفت وغیرہ نہیں ہوگی۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ اگر کسی غیر مسلم سے کچھ پیسہ وغیرہ لیا تھا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا اور نہ اس کے رشتہ داروں کا پتہ ہے نہ ورثاء کا پتہ ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ کافر کا مال تمہارے لیے مباح ہے، یعنی جائز ہے، سوائے دھوکے اور جھوٹ کے۔ تو دھوکہ اور جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، یہاں نہ دھوکہ تھا نہ جھوٹ تھا، قرض کے طور پہ لیا یا ویسے لے لیا اور دینے کی نیت تھی، لیکن اب وہ فوت ہو گیا اور نہیں پتا کہ اس کے رشتہ دار کون ہیں، تو اب واپس کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یعنی اب یہ تو نہیں کر سکتا معاذ اللہ کہ اس کو اس کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کرے، کیونکہ ایصال ثواب ہوتا ہے مسلمان کو جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوا، یعنی جو مسلمانی کی حالت میں، کم از کم ہمیں پتہ ہے کہ مسلمان ہے، اس کے لیے ہو سکتا ہے، کافر کے لیے تو ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس کے لیے آپ دعائے بخشش و مغفرت کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اب آپ بری ذمہ ہیں، اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لے آئیں، بروز قیامت یہ کافر کوئی مطالبہ نہیں کر سکے گا۔ ایک یہ کویسچن ہے کہ یہ بھی آف ایئر ہمارے پاس کویسچن آیا تھا کہ انہوں نے یہ پانی کے جو پلانٹ لگا لیتے ہیں، اس طرح کا کوئی پلانٹ لگایا ہے یہ پانی کو صاف کرنے کا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں جو کیمیکل ڈالتے ہیں وہ ہمیں خود پتہ ہے کہ وہ اچھے نہیں ہوتے، تھوڑا لو کوالٹی کے ہیں اور مضر صحت بھی ہیں، تو اس طرح کا پانی بنانا، اسے تیار کرنا اور پھر اس کو باقاعدہ وتھ پروفٹ سیل کرنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اس سے جو پروفٹ آئے گا اس کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جب کسی چیز کا کوئی معیار مقرر کر دے، مثلا کوئی چیزوں کی کوالٹی کا ایک معیار ہو کہ اس حد تک آپ کو چیز یہ ڈالنی ہے یا اس حد تک یہ ہونی چاہیے، اور ہم اس کوالٹی سے نیچے اگر چیز بناتے ہیں تو سمجھ لیجئے ہم قابل گرفت ہیں اور خلاف قانون کام کرنے والے ہیں۔ اور اگر وہ لو کوالٹی کا بنانا اس طرح ہو کہ وہ مضر صحت بھی ہو جائے، لوگوں کی صحتیں خراب ہوں گی، تباہ ہوں گے، کیونکہ یہ کیمیکل بعض اوقات بہت خطرناک قسم کا ہوتا ہے اور یہ گردے خراب کر دیتا ہے اور اندر جا کے باڈی کے فنکشن کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتا ہے، تو اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہو تو پھر یاد رکھیں گویا کہ آپ تو زہر بیچ رہے ہیں، پھر تو یہ بیچنا حرام اور اس کا پروفٹ بھی سخت ناجائز ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس طرح کا جو پلانٹ لگانے والے ہیں ہماری ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کا اسٹینڈرڈ معلوم کر لیں کہ کیا چیز کتنی ڈالنی ہے، کون سا کیمیکل کتنا ڈالنا ہے جس سے پانی مکمل طور پہ صاف ہو، پھر اس کو دیکھ لیں کہ آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں، کہ کتنے میں پانی تیار ہوگا، پھر اس کی پیکنگ وغیرہ بھی ہے، پھر مزدور ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، کیا اتنا پروفٹ اس کے باوجود ہو جائے گا کہ ہم آرام سے کارخانہ چلا سکیں تو ٹھیک چلائیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں تو پھر کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اگر آپ کریں گے تو بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت گرفت میں مبتلا ہوں گے۔